اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کہا جاتا ہے انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے۔ ہم ساری زندگی اسی سکون کی تلاش میں بھاگتے رہتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے دولت میں سکون ہے، کوئی شہرت میں، کوئی رشتوں میں اور کوئی دنیا کے رنگین میلوں میں، مگر افسوس کہ سب وقتی شراب ثابت ہوتے ہیں۔ دل تھک جاتا ہے، روح بوجھل ہو جاتی ہے اور آنکھیں وہ سکون تلاش کرتے کرتے نم ہو جاتی ہیں جو کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن جس نے واقعی رب کو جان لیا وہ جان گیا کہ سکون زمین پر نہیں سجدے میں ہے۔ وہ لمحہ جب انسان اپنی پیشانی جھکا کر اپنے رب کے قدموں میں گر جاتا ہے، وہی لمحہ اصل سکون کا ہوتا ہے۔ وہی سجدہ جو انسان کو دنیا سے آزاد کر دیتا ہے، جس میں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے اور روح کو وہ ٹھنڈک ملتی ہے جو دنیا کی کوئی شے نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور نماز تو اللہ کا وہ ذکر ہے جو سب سے خوبصورت، سب سے قریب اور سب سے پاک طریقے سے انسان کو اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ سجدے میں آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کیوں اتنے قیمتی ہوتے ہیں؟ کیوں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ خود کو مکمل طور پر رب کے حوالے کر دیتا ہے؟ کوئی اور اسے نہیں سن رہا ہوتا، نہ کوئی دنیاوی شور ہوتا ہے، صرف ایک رابطہ ہوتا ہے، صرف ایک خلوت، ایک بندہ اور اس کا رب۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور جو شخص سچے دل سے سجدہ کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ سجدہ انسان کے غرور کو توڑتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور روح کو بلند کر دیتا ہے۔ جب پیشانی مٹی پر ہوتی ہے تو دل عرش کے قریب ہوتا ہے۔ جب دل بوجھل ہو، جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، جب دنیا کی الجھنیں سانس سے چھین رہی ہوں، تو بس ایک کام کرو، وضو کرو اور سجدے میں گر جاؤ۔ وہاں کچھ نہ مانگو، بس بہہ جاؤ۔ وہاں شکوے نہ کرو، بس اپنا دل رکھ دو اس ذات کے قدموں میں جو سب جانتی ہے، جو خاموشی کے آنسو بھی سمجھتی ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، نماز محبت ہے۔ نماز ایک ایسی ملاقات ہے جس میں بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے کسی عظیم شخص سے ملنے کے لیے بے چین ہو سکتے ہیں، گھنٹوں انتظار کر سکتے ہیں، تو سوچو اس خالق سے ملاقات کا وقت جو 7 آسمانوں کے پار سے ہمیں دیکھتا ہے، ہماری دھڑکنوں کو سنتا ہے اور کہتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور نماز وہ واحد موقع ہے جب اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی اجازت دیتا ہے، ہمیں وہ عزت دیتا ہے جو دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں دے سکتا۔ نماز دل کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ جو شخص نماز سے جڑتا رہتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں، وہ حالات کی سختیوں سے نہیں گھبراتا، وہ تنہائی سے نہیں ڈرتا، وہ مایوسی میں بھی امید رکھتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہر سجدہ، ہر دعا، ہر آنسو ضائع نہیں جا رہا۔ رب سن رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، رب دیر ضرور کرتا ہے مگر کبھی بے انصافی نہیں کرتا۔ کبھی تھک جاؤ، ہار جاؤ یا لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، ایک کام کرنا، سجدہ کرنا، دل سے، خاموشی سے، آنکھیں بند کر کے۔ تم دیکھو گے کہ سکون تمہارے دل میں اتر رہا ہے، جیسے صحرا میں بارش ہو رہی ہو، جیسے جلتی زمین پر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو۔ رب سے رابطہ کبھی کمزور مت ہونے دینا۔ نماز چھوڑنا گویا اپنے خالق سے رشتہ توڑنا ہے، اور جس کا رب سے رشتہ جڑا ہو وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دے پر اللہ نہیں چھوڑتا۔ سجدے میں عجب بات یہ ہے کہ وہ مقام جہاں انسان سب سے زیادہ جھکتا ہے، وہی مقام جہاں انسان سب سے زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ جو رات کی تنہائی میں سجدے کرتا ہے، اللہ اسے دن کی روشنی میں لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ جو آنکھیں اللہ کے سامنے روتی ہیں، اللہ دنیا کو ان آنکھوں کا نور بنا دیتا ہے۔ آج اگر ہم بے چین ہیں، دلوں میں اداسی ہے، نیندیں کم ہو گئی ہیں،
تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سجدوں کی میٹھی خوشبو کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس دروازے کو چھوڑ دیا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جہاں نہ دربان ہوتا ہے نہ وقت مقرر ہوتا ہے، صرف دل کی حاضری مانگی جاتی ہے۔ آج دوبارہ اس دروازے پر لوٹ چلیں، نماز کو بوجھ نہیں محبت سمجھ کر ادا کریں، صرف رسم نہیں رب سے بات چیت سمجھ کر پڑھیں، دل کو ساتھ لے کر چلیں اور دیکھیں کہ کیسے زندگی کی رنگت بدلتی ہے، کیسے غم سکون میں ڈلتے ہیں، کیسے الجھنیں نرمی میں بدلتی ہیں۔ رب سجدے میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، سجدہ وہ چابی ہے جو بند تقدیروں کو کھول دیتی ہے، سجدہ وہ دعا ہے جو قسمت کے فیصلے بدل سکتی ہے، سجدہ وہ طاقت ہے جو کمزور کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ تو آئیے سجدے کی طرف لوٹ چلیں، وہاں جہاں سکون ہے، شفا ہے، اور وہ رب جو کہتا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں وہ سکون، وہ تبدیلی کیوں نہیں آتی جس کی ہم تمنا کرتے ہیں؟ تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا ہماری نماز میں وہ دل شامل ہوتا ہے؟ کیا ہم واقعی رب سے بات کرتے ہیں یا بس جلدی جلدی کچھ الفاظ دہرا دیتے ہیں؟ کیا ہمارے سجدے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے محتاج نہیں رہ گئے؟ کیا ہمارے الفاظ میں وہ درد باقی رہ رہا ہے جو کسی بے بسی کی فریاد میں ہوتا ہے؟ نماز بہت چند آیات دہرانا نہیں، نماز تو ایک حال ہے، ایک کیفیت ہے، ایک مکمل جھکاؤ ہے اپنے رب کے سامنے۔ جب بندہ واقعی سچے دل سے نماز پڑھتا ہے تو وہ سجدے سے اٹھ کر ویسا نہیں رہتا جیسا پہلے تھا۔ نماز بدلتی ہے رویے، سوچے، ارادے، سب کچھ۔ نماز وہ تربیت ہے جو دل کو نرم کرتی ہے، زبان کو سچ پر رکھتی ہے، نگاہ کو پاک رکھتی ہے اور عمل کو سنوارتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص نماز کو ہلکا لیتا ہے وہ دراصل اپنی قسمت کو ہلکا لے رہا ہوتا ہے۔ یہ بات گہری ہے، بہت گہری، کیونکہ نماز نہ صرف اللہ کی رضا ہے بلکہ خود ہماری بھلائی، ہماری طاقت اور ہماری اصلی پہچان ہے۔ نماز میں جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ اے دنیا تو بڑی نہیں، میرا رب سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی باتیں سنتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے تو وہ رب کی عظمت کو مانتا ہے، اور جب سجدے میں گرتا ہے تو اپنے سارے غرور، ساری فکریں، ساری کمزوریاں، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی سجدے میں دل سے رب کو کہا ہے، اے اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی سنبھال لے؟ اور کیا تم نے اس کے بعد اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس نہیں کیا؟ وہ اس لیے کہ رب سن لیتا ہے، رب قبول کر لیتا ہے، رب بدلے میں ہمیں وہ دے دیتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ کبھی تمہیں لگے کہ تم کمزور ہو گئے ہو، تمہارے اندر حوصلہ ختم ہو رہا ہے، دل خالی سا ہے، تو جان لو کہ تمہیں کسی دعا کی نہیں، سجدے کی ضرورت ہے۔ یہ سجدہ ہی تو ہے جو تمہیں ہارنے نہیں دیتا، یہی تو وہ در ہے جہاں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہاں بد دعائیں دعاؤں میں بدل جاتی ہیں اور جہاں گری ہوئی قسمت اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ سب کچھ عطا کیا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، مگر اس کے بدلے میں صرف 5 وقت کا بلایا، صرف 5 وقت، 5 ملاقاتیں، 5 مواقع، 5 بار کی محبت۔ کاش ہم سمجھ جائیں کہ یہ فرض نہیں، یہ انعام ہے۔ اسی طرح نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اپنی ہر بات اللہ کو کہیں، انشاءاللہ وہ تمہاری سب باتیں سنے گا، تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔